نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات مبارک۔ سب سے پہلے علالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی علالت درد سر سے شروع ہوئی، پھر اس قدر تیز بخار چڑھا کہ کپڑے کے اوپر سے ہاتھ نہیں رکھا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شدید تکلیف سے بے چین ہو کر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، ہے میرے باپ کو کتنی تکلیف ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج کے بعد تمہارے باپ کو کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری سخت ہو گئی تو آپ نے تمام ازواج سے اجازت چاہی بقیہ ایام سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں گزاریں، چنانچہ سب نے بخوشی اجازت دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی کل مدت 13 یا 14 دن ہے۔ وصیت: وفات سے پہلے اپنی امت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت یہ تھی کہ صلاۃ اور اپنے غلاموں اور خادموں کا خیال رکھنا۔ نیز فرمایا کہ تم سے پہلے قوموں نے اپنے نبیوں اور صالحین کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، لہٰذا تم قبروں پہ سجدہ نہ بنانا، میں تم کو اس سے منع کرتا ہوں۔ وفات مبارک: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 12 ربیع الاول سن 11 ہجری مطابق 6 جون 632 عیسوی یوم دوشنبہ یعنی سوموار کو چاشت کے وقت ہوئی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 63 سال تھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وفات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود میں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے مسلمانوں پر غموں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا، آفاق و اطراف تاریخ ہو گئے۔ غسل و تکفین: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے دوسرے دن غرس نامی ایک کنویں کا پانی لایا گیا، اس میں بیری کے پتے ملا کر آپ کو غسل دیا گیا۔ یاد رہے کہ زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کنویں کا پانی بہت محبوب تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے گھر کے سین میں یمنی کپڑے کا ایک پردہ لٹکایا، پھر سیدنا علی مرتضیٰ اور اپنے دونوں بیٹوں فضل اور قسم کو گھیرے کے اندر بلایا۔ پانی پہنچانے اور دوسرے کاموں کے لیے ابو سفیان بن حارث، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہما اور آپ کے آزاد کردہ غلام صالح شکران کو شامل کیا۔ باقی بنو ہاشم کے لوگ پردے کے باہر کام میں لگے ہوئے تھے۔ اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ صالح شکران پانی ڈالتے، سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے دونوں بیٹے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پلٹتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑے اتارے بغیر غسل دیا گیا۔ غسل کے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے جسد مبارک پر کافور ملا گیا، پھر مقام سعول کے بنے 3 سفید سوتی کپڑوں میں آپ کو کفنایا گیا۔ تدفین: غسل سے پہلے ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بغلی یعنی لحد قبر کو تیار کر دی گئی تھی۔ غسل تکفین کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 پائی قبر مبارک کے پاس رکھی گئی۔ صلاۃ: جنازہ پڑھے جانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اہل بیت کے مردوں نے، پھر مہاجرین نے، پھر انصار نے، پھر عورتوں اور پھر بچوں نے جماعت اور باری باری صلاۃ ادا کی۔ جنازے کی امامت کسی نے نہیں کی اور نہ ہی اذان اور اقامت کہی گئی۔ بدھ کی آدھی رات کو جنازے سے فراغت ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر کے پتلانے سے اندر داخل کیا گیا۔ قبر شریف میں اتارنے والے
سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ، سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ، ان کے دونوں بیٹے فضل القسم اور آپ کے آزاد کردہ غلام صالح شکران تھے۔ قبر شریف 9 کچی اینٹوں سے بند کی گئی تھی۔ اس کے بعد کدال اور ہاتھ سے مٹی ڈال کر قبر شریف کو کوہان نما برابر کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ترکہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی زندگی میں اپنے پاس کیا رکھتے تھے جو مرنے کے بعد، فوت ہونے کے بعد چھوڑ جاتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا جو کچھ آتا غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم کر دیتے، اپنے لیے الگ سے ذاتی جائیداد نہیں بناتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان تھا، ہم انبیاء کا کوئی وارث نہیں ہوتا، جو کچھ چھوڑا وہ صدقہ ہے۔ البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب و سنت کی شکل میں علم کی وہ روشنی، ہدایت کی وہ دولت چھوڑی جس سے انسانیت قیامت تک فائدہ اٹھاتی رہے گی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔